جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے روغن طلا۔ اب بیسلی روغن طلا کیا ہے؟ روغن طلا اکثر جو ہے وہ جوڑوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا نفس کی کمزور ہونے کی وجہ سے پٹھوں کی اعصابی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے، اعصاب میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، یا نفس کی جو وینز ہیں، رگیں ہیں، اگر وہ کمزور ہو گئی ہیں یا مردہ حالت میں ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وجوہات کیا ہوتی ہیں، ہم کیوں یہ استعمال کرتے ہیں؟ تو ایسے ینگ جنریشن، ایسے لڑکے جو کہ ہاتھ اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، یا جو لوگ میل کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ جریان یا احتلام میں کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مادہ منوعیہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نفس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جیسے افراد جو موٹاپا کی طرف چلے گئے ہیں، ان پہ موٹاپا غالب آ گیا ہے، تو ان کے نفس کے اندر کمزوری اور سائز میں کمی آ جائے گی، تناؤ میں کمی آ جائے گی۔ اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذوف باء کا معاملہ آیا ہے، ان میں تناؤ کم ہے، یا ان کا ٹائمنگ کا ایشو ہے، تو وہ طلا کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ روغن طلا جی لگایا، مہنگے ترین روغن طلا استعمال کیے، لیکن وہ بے سود کوئی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ اصل وجوہات کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ کیونکہ جو ذوف باء کا معاملہ ہے، ذوف باء کا معاملہ صرف اور صرف نفس انتشار یا ہمارا جو سیکس کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہے، ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے، جگر کے ساتھ بھی ہے، معدہ، کڈنی، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ہمارے سیکس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر کمزور ہے پیشنٹ تو اس میں تناؤ نہیں آئے گا، وہ اپنی جو پارٹنر ہے اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا معاملات آ کے آ رہے ہیں، ذوف باء کا معاملہ کس لیے آ رہا ہے۔ ہاں، سائز میں کمی آ رہی ہے تو وہ تناؤ جب کم ہوگا، تناؤ میں کمی ہوگی، اس کی وجہ سے آئے گا، یا موٹاپے کی وجہ سے بھی لازمی ہوتا ہے، یا نفس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا ہے، تو وہ جب آپ لذت کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے، یا آپ میل کے ساتھ سیکس کریں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نفس کمزور ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ٹیڑھا پن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ روغن طلا استعمال کریں اور وہ آپ کی قوت کو بحال کر دے گا۔ تو جب تک آپ اندرونی طور پر غذا کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس وقت جب جو طلا ہے وہ بھی اپنی پوری طاقت نہیں دکھا پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وجوہات آ کیا رہی ہیں، کن کی کس وجہ سے ذوف باء کا یا تناؤ کا معاملہ آ رہا ہے، یا نفس کی لمبائی موٹائی میں کمی آ رہی ہے، آیا کہ کیا وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو دور کریں، دور کرنے کے بعد پھر آپ اندرونی طور پر دیکھیں کہ کیا چیز میں استعمال کروں جس کی وجہ سے میرے اندر کی طاقت پوری ہو جائے۔ جب اندر کی طاقت پوری ہوگی تو پھر بیرونی طور پر اگر سائز میں کمی ہے، تناؤ جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا، اور رگیں پھلی ہوئی ہیں، یا اس کی موٹائی میں کمی ہے، اور رگیں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، اور اب جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر جو ہے بیرونی طور پر آپ طلا استعمال کریں گے تو پھر اللہ کے حکم سے 100% بہترین رزلٹ آ جائے گا۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ طلا کے طور پہ میں بیان کرنے لگا ہوں، جو اپنی رزلٹ کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز لے لینے ہیں۔ پیاز کا ایک بہت عمدہ جو ہے چیز ہے، جو کہ اگر آپ دوپہر کے کھانے میں بھی اگر سلاد کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ آپ کی قوت باء میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پیاز کھانے سے قبض ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ دال چینی اور کالی مرچ کا ثبوت بنا کر اور اس کے اوپر چھڑا کر استعمال کریں تو وہ قبض کی طرف نہیں لے جائے گا، کیونکہ زیادہ پیاز کا استعمال جو ہے وہ قبض کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جب کانسٹیپیشنس کا یا قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے اور عوامل ہوتے ہیں جو آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
تو اس لیے جب آپ پیاز کو زیادہ استعمال کریں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دار چینی اور کالی مرچ کا آپ تصوف تیار کر کے اس کے اوپر چھڑک کر دوپہر کے ٹائم سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ سیکنڈلی آپ نے کیا کرنا ہے، پیاز کا آپ نے پانی نکالنا ہے، پانی نکالنے کے بعد جتنے وزن میں آپ کا پانی نکلے اس کے برابر وزن آپ نے میٹھا تیل لینا ہے، ان دونوں کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے آگ پر کھڑا کرنا ہے ہلکی آنچ پہ، اور جب دیکھیں گے اس کا پانی پیاز کا خشک ہو گیا ہے، باقی جو ہے وہ تیل بچ گیا ہے، تو آپ اس کو اتار لیں۔ اتارنے کے بعد ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے آپ کسی شیشے میں محفوظ رکھ لیں۔ محفوظ رکھنے کے بعد رات کے ٹائم آپ جو ہے اپنی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے جب سونے لگیں تو آپ اس کو 5 سے 6 قطرے ڈال کر ہلکا سا مساج کرنا ہے۔ جب وہ جذب ہو جائے تو اس کے اوپر پان کا پتہ یا رنٹ کا پتہ لے کر باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد آپ سو جائیں، صبح اٹھ کر آپ نیم گرم پانی سے اس کو دھو لیں، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا۔ کسی پیشنٹ میں جو حساس ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے دانے ہوتے ہیں، لیکن اس کی پریشانی نہیں لینی۔ اس کے لیے آپ گلیسرین وغیرہ یا کوئی بھی اینی تھنگ، کوئی ٹیوب آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، یا ہومیو کی کیلنڈولا ٹیوب ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا ان کا ڈراپس ہیں وہ آپ اس کے اوپر استعمال کر لیں گے، وہ 1-2 دن میں دانے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بہت کم جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ میں نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ ہفتہ سے 10 دن اگر آپ اس سے ریگولر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ نفس کے اندر کتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ عام سا ہے نسخہ، لیکن اس کی افادیت اور اس کے فوائد بہت سے مہنگے نسخوں سے بھی زیادہ ہیں۔ استعمال کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔